اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے اس کورس کے اندر قرآن مجید کی ان 89 آیات کو پڑھ رہے ہیں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی ہے، یعنی کہ مجھے آپ کو ہر ایمان والے کو مخاطب کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. ہم ہر آیت کا لفظی اور سریح ترجمہ پڑھتے ہیں، آیت کا موضوع جانتے ہیں، اور اسی طرح آیت کے اندر جو احکام و مسائل ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور اگر موجودہ دور سے متعلق اس آیت کے اندر کوئی حکم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کو جانتے ہیں. قرآن مجید میں 4 طرح کے موضوعات بیان ہوئے ہیں: ایمانیات یا عقائد، نمبر 2 عبادات یا احکام و مسائل، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاقیات. نمبر 4 کیا ہے جی؟ اخلاقیات. تو ہم الحمدللہ ایمانیات، عبادات اور معاملات کو مکمل کر چکے ہیں، اور تزکیہ نفس اور اخلاقیات کے بارے میں ہم آیات کو پڑھ رہے ہیں جن کے اندر جو جہاد اور اللہ کی راہ میں نکلنے کی آیات ہمارے موضوع میں چل رہی ہیں. تو ہمارا ان آیات کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلا مقصد قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا، تدبر اور تفکر کرنا، اور دوسرا اہم ترین مقصد ہے نصیحت پکڑنا، یعنی کہ تذکر، کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر کیسے لا سکتے ہیں. تو ہم نے کل 62 آیات کو مکمل کیا تھا. آیت نمبر 63 کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی کہ جہاد وغیرہ کے لیے اللہ کی راہ میں تم نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور مت تم کہو، لمن القا الیکم السلام، جو تمہیں سلام کرے، تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجے، اسے تم مت کہو. کیا مت کہو جی؟ یہ مت کہو کہ لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا فائدہ چاہتے ہو. تبتغون، تم چاہتے ہو، تلاش کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہاں بہت فائدے ہیں، بہت غنیمتیں ہیں. تم اس کی جان لے کر دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں بہت سی غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل، اسی طرح جس حال میں آج وہ ہے، اسی حال میں تم تھے. کنتم، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو، دیکھ بھال کر لو، اچھی طرح سے دیکھ لو، تحقیق کر لو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. آیت کا موضوع کیا ہے؟ قتل و قتال سے قبل تحقیق کر لینے کا حکم ہے. جس کو مار لیں پہلے دیکھ لیجئے وہ ہے کون، اور اہل اسلام کو ان کا ماضی یاد کروایا گیا. یہ جو آیت کریمہ یہ خاص واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی، لیکن ظاہر بات ہے اس کا حکم عام ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہے. قرآن کی بہت سی آیات ہیں جو کسی خاص واقعے کے ضمن میں نازل ہوئیں، لیکن ان کا حکم اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے ہے. جیسا بھی اس طرح کی، جب بھی اس طرح کی صورتحال پیش آئے. وہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اس کے راوی ہیں کہ کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ نکلے اللہ کی راہ میں. راستے کے اندر ایک چرواہا دکھائی دیا
اس چرواہے نے ان کو دیکھ کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ چرواہا جو ہے اصل میں یہ کافر ہے اور جان کو بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے، تاکہ ہم اسے مسلمان سمجھیں اور اس کو کچھ نہ کہیں۔ اور اس کے پاس مال بھی تھا، بکریاں وغیرہ بھی تھیں، تو انہوں نے اس چرواہے کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کا مال لے کر آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرما دیا کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو اچھی طرح تحقیق کر لو، جو تمہیں سلام کرے، سلامتی کا پیغام تمہاری طرف بھیجے، تم اسے یہ مت کہو کہ لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہے۔ تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، مطلب اس کے پاس جو مال و دولت ہے، اور اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، مطلب اس کو تم چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں کہیں اور سے غنیمت عطا کر دے گا۔ تو انسان کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے اور پھر اسی کے مطابق دوسروں سے معاملہ کرنا چاہیے۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، دیکھو اے میرے نبی کے صحابہ، تم بھی تو اس سے پہلے اسی طرح تھے۔ مطلب یہ کہ تم بھی تو جب تم نے اسلام قبول کیا تم ڈرا کرتے تھے، تمہارے دلوں میں دوسروں کا خوف ہوا کرتا تھا، تو چلو تم اس چرواہے کو نہیں جانتے تھے، شاید کہ وہ اسلام لے آیا ہو، دوسروں کے ڈر خوف کی وجہ سے اس نے اظہار نہ کیا ہو۔ اور پھر اسلام کی ایک علامت ہے سلام کرنا، اس نے وہ بھی تمہیں کر دیا، اس کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا۔ بالکل جس طرح ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت خالد بن ولید کا، کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک شخص کو جب اس پر بالکل غلبہ پا لیا، قتل کرنے لگے، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم تلوار کے ڈر سے اب کلمہ پڑھ رہے ہو، اور اس کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اے خالد اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ آپ کی تلوار کی ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا وہ خالص دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کہ آپ نے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ اے خالد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس خون سے بری ہوں، میرا اس خون سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کے اس خون سے بری ہوں۔ اللہ اکبر، سمجھا گی نا آپ کو؟ تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے ان آیات کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم کبھی بھی دوسروں پر حکم لگانے میں جلدی مت کریں۔ چلے ہمارا معاشرے کے اندر مطلب اس طرح سے کفار مشرکین کے معاشرے نہیں ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھا، لیکن پھر بھی ہم حکم لگانے کے اندر جلدی مت کریں۔ کسی بندے کو مطلب کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا تو ہم کہ جی اس کے دل میں ذرا اللہ کا ڈر نہیں ہے، کوئی ایسا کام کیا ہم کہتے ہیں اس کے دل میں ذرا تقوی نام کی چیز نہیں ہے، بعض اوقات کہتے ہیں اس کے دل میں کوئی اخلاص نام کی چیز نہیں ہے۔ مطلب کسی نے کوئی پکچر اپلوڈ کر دی تو آپ کہتے ہیں جی یہ بندہ تو بالکل ریاکار ہے، اخلاص نام کی چیز نہیں ہے۔ اخلاص، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ تو دیکھیں جو چیز مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہم اس کے بارے میں حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ بولے ہم اس کے بارے میں حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے حکم لگانے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ ایسے دوسرے لوگوں کے اعمال جو دکھائی نہیں دیتے ان پر خاموشی اختیار کر لیں، لیکن کسی پر ایسے حکم مت لگائیے کہ جس سے نہ دکھائی دینے والے اعمال پر حکم لگے، شاید کہ وہ خالص ہو اور آپ اسے خالص نہ سمجھ رہے ہوں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں بہت کچھ کہنا بھی ہو تو کہہ دیجئے جو ظاہر ہے، خاص کر جب کوئی مشورہ وغیرہ مانگے یا ایسا معاملہ ہو تو کہہ دیجئے ظاہراً یہ دکھائی دیتا ہے، باطن اندر کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض علماء کرام جب کسی کی تعریف بھی کرنی ہو تو تعریف کرنے کے بعد وہ عربی کے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ھذا ما یظہر، یہ وہ ہے جو ظاہری ہم نے بتا دیا، واللہ اعلم بالسرائر، سریرہ چھپی ہوئی چیز کیا ہے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے، ولا نزکی علی اللہ احدا، اور ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کا تزکیہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں نہ کہو کہ میں بڑا نیک ہوں وہ بڑا نیک ہے، ہوا اعلم بمن اتقی،
جو زیادہ ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو نہ ہم کسی کی اس طرح کھلے عام اس کے دل کی کیفیت کا اس بات میں گواہیاں دے سکتے ہیں، نہ اس کی نفی میں گواہیاں دے سکتے ہیں، اس کے معاملے کو اللہ کی طرف چھوڑیں گے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے، شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ، ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کوئی بڑا کافر کسی ملک کا فوت ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کوئی خبر بنانے کے تحت علماء کرام سے بعض اوقات کچھ چیزیں نکلواتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے ان سے یہ پوچھا کہ جو فلاں کافر فوت ہوئے بتائیے کہ وہ آگ میں ہے یا جنت میں ہے۔ اب مقصد یہ تھا کہ اگر شیخ نے کہہ دیا وہ آگ میں ہے، وہ جہنمی ہے، تو فوراً سے بات مشہور ہو جائے گی کہ دیکھیں شیخ صالح الفوزان نے فلاں شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان نے کہا واللہ عالم، میں اس کو نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا۔ لوگوں نے کہا نہیں، وہ کافر تھا اور اسی چیز پر اس کا خاتمہ ہوا۔ تو کہنے لگے مجھے کیا پتا کہ اس کا خاتمہ، مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ اس کا خاتمہ اس پر ہوا ہے، شاید اس نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہو۔ تو اس وجہ سے بار بار پوچھنے والوں نے اصرار کیا، اور وہ بار بار یہی جواب دیتے رہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، شرک پر ہوا ہے، وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، وہ جہنمی ہے۔ لیکن ہم کسی شخص کا نام لے کر معین کر کے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر حال میں جہنمی ہے یا وہ ہر حال میں جنتی ہے، نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ سمجھا گیا نا آپ کو مسئلہ؟ چلیے جی، تو یہ تھا آیت نمبر 43۔ آیت نمبر جو آپ کی 64 نمبر آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر غالباً ایک اور آیت کریمہ تھی جو مطالعے کے وقت تھی، لیکن چلیں ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس آیت کو بھی جان لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے۔ کب؟ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ہاتھ کو بڑھایا، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، کس چیز کا ارادہ کیا؟ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف بڑھائیں اپنے ہاتھوں کو۔ اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ فکفا، تو اللہ نے روک لیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، مطلب یہ کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اب یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 ہے، آپ پہلے تو اس آیت کا موضوع جان لیجئے، کیا ٹاپک ہے اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد کروایا گیا، اور دشمنوں کی جو ایک پریشر ہوتا ہے اہل اسلام پر، مطلب یہ کہ ظاہر بات ہے جنگ جو ہوتا ہے، جنگ جو ہوتی ہے اس کی جو عافیت ہے وہ کوئی مطلب ہر حال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں اہل اسلام ہی فتح یاب ہوں۔ تو ایک یاد کروایا گیا کہ وہ وقت یاد کرو جب دشمن بالکل تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے اور وہ تم تک پہنچ چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو تم سے روک دیا۔ تو یہ گویا کہ دشمن کا اہل اسلام پر غالب نہ آنا یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نصرت اور مدد کی صورت میں جو نعمت ہے اللہ نے اس کی یاد دہانی کروائی، اور اللہ سے ڈرو۔
یہ آیت کریمہ کئی ایک واقعات کے ضمن میں مفسرین نے بیان کی. کئی جنگوں کے موقع پر جب اہل کفر نیست و نابود ہو گئے، غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے، دیگر مواقع پر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے. اور کچھ انفرادی واقعات بھی پیش آئے. مطلب ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر اکیلے آرام فرما رہے تھے، تو ایک دیہاتی آیا جو کفر کی حالت میں تھا، اور پاس پڑی تلوار کو اس نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد تلوار کو اس نے لہرایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے کہنے لگا من یعصمک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا. بس اس نے لفظ اللہ کو سننا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، تلوار گر جاتی ہے اور وہ اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہے. اس کے دل میں اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دبدبا بیٹھ جاتا ہے. تو امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس واقعے کے ضمن میں اس آیت کریمہ کو ذکر کیا کہ جب دشمن نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. تو بعض آیات ایسی ہیں ماشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا سیریز کی کہ ان کی ابتدا بھی ایمان سے ہوتی ہے اور ان کی انتہا بھی ایمان سے ہوتی ہے. تو دیکھیں اس آیت کریمہ کی ابتدا بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور اس آیت کریمہ کی انتہا بھی ہے فلیتوکل المؤمنون. ابتدا بھی ایمان سے ہے اور انتہا بھی ایمان سے ہے. چلیے جی چلتے ہیں آیت 65 کی طرف. آیت نمبر 65، اس آیت کو بہت اچھے سے سمجھیے گا. بیسیکلی اس آیت کریمہ کے اندر ایک اشکال ہے، اس اشکال کا جواب ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے گا اور اس کی کیا حقیقت ہے. پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر ہم آتے ہیں جی اس کے موضوع اور اس کے احکام و مسائل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ کو تلاش کرو، اللہ کی طرف قرب کو تلاش کرو، اللہ کی طرف وسیلہ کو تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35. اس آیت کا موضوع کیا ہے جی؟ اس آیت کا موضوع ہے تقوی، تلاش وسیلہ، جہاد کا حکم. تقوی، تلاش وسیلہ اور جہاد کا حکم ہے. اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ فلاح اور کامیابی ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تقوی کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں گزشتہ سیشنز کے اندر. وسیلہ کے بارے میں جانیے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ یہ لفظ اس کی جمع آتی ہے وسائل، ریسورسز، اور اس کا مطلب ہے عربی زبان میں قرب. تو ہر وہ چیز جس سے قرب حاصل کیا جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. آیت کریمہ میں کون سے اعمال ہیں؟ آیت کریمہ میں اس سے پہلے تقوی ہے اور اس کے بعد جہاد کا حکم ہے. وسیلہ سے پہلے جس عمل کا تذکرہ ہے وہ تقوی ہے، اور وسیلہ کے بعد جس عمل کا تذکرہ ہے وہ جہاد ہے. تو اللہ کی طرف وسیلہ کو تلاش کرو تقوی کے ذریعے، اللہ کی راہ میں جہاد کے ذریعے، پھر تم جا کر فلاح پاؤ گے. اس آیت کریمہ کا درست مفہوم یہ ہے کہ نیک اعمال کرو اور اللہ کے سامنے وہ رکھو. اے اللہ
میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، میری اس دعا کو قبول فرما. یہ مطلب ہے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھو. قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی ہے کہ اہل ایمان جب اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لے آئے، اللہ ہمیں آگ سے بچانا. اپنے ایمان کو بطور وسیلہ پیش کیا. صحیح مسلم کے اندر وہ جو غار والوں کا واقعہ بچپن سے آپ لوگ سنتے آئے ہیں کہ 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، تو ان تینوں نے کیا کیا تھا؟ ان تینوں نے در حقیقت اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا تھا. اے اللہ، ایک نے کہا اللہ میرا یہ عمل ہے، ایک نے کہا اللہ میرا یہ عمل ہے، اے اللہ میرا یہ عمل ہے. پتھر سرکتا گیا یہاں تک کہ غار کے دروازے سے وہ پتھر ہٹ گیا اور ان کی جان بچ گئی. تو یہ اس آیت کا درست مفہوم ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھو بطور قرب کے. اس آیت کا دوسرا درست مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے ذریعے وسیلہ پکڑو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے بھی رزق عطا کر. اللہ کے نام کو رکھو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کا نام. اے اللہ تیری صفت غفور ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما. اے اللہ تیری صفت رحیم ہے، اللہ مجھ پہ بھی رحم فرما. یہ وسیلے کا درست مفہوم ہے. نمبر 3، یاد کیجئے اپنے اعمال کو رکھنا، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کو رکھنا. نمبر 3، اپنی کمزوری کو رکھنا. جیسے کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کمزوری رکھی تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھو، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھو. یہ مطلب ہے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، مطلب کوئی عمل رکھو، پھر اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کی صفت رکھو، اللہ سے دعائیں مانگو. یہ سارے تھے جی وسیلہ کے درست مفہوم. ایک اور بھی درست مفہوم ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے سے یہ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. آپ اللہ کے نیک بندے دکھائی دیتے ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، یا میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے. تو آپ کہتے ہیں اللہ وہ تیرا نیک بندہ بھی میرے لیے دعا کرے، اللہ اس کی میری ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر. یہ بھی بالکل جائز ہے، درست ہے. یہ سب وسیلے کی جائز صورتیں ہیں. اب آتے ہیں جی وسیلے کی ناجائز یا پھر غیر شرعی صورتوں کی طرف، اور وہ یہ ہے جو کہ مشرکین مکہ جو وسیلہ پکڑا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ بھی اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور وسیلہ پکڑتے تھے. کیسے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہے نا اصل میں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، ہم ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں اللہ کے ہاں. یہ غیر شرعی حرام شرکیہ وسیلہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. کوئی شخص فوت ہو چکا اور آپ اس کی قبر پر جا کر یہ کہیں کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ یہ فوت ہو چکا ہے، اللہ یہ نیک تام اس کا وسیلہ پکڑتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بالکل مشرکین مکہ کے ہی وسیلہ کی طرح. کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے پتھروں کی، اصل میں وہ کبھی چلتے پھرتے انسان تھے. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سعا یغوث یعوق نصر، یہ سب نیک بندے تھے. جب کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تو پھر کیا کرتے جی؟ پھر وہ یہ کہتے کہ اب اس کی مورتیاں بناؤ اور اس کی عبادت کرو یا اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے گا. شرک داخل ہو گیا. تو یہ وسیلے کی ناجائز صورتیں ہیں. جائز تو حکم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے. اب جب آپ کسی سے یہ کہیں نا کہ دیکھیں یہ بندہ مر چکا ہے، اس کا وسیلہ مت پکڑیے، ہاں کسی زندہ سے دعا کروا لیجئے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں آپ وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں. حالانکہ قرآن کی آیات ہیں. نعوذ باللہ وسیلے کا انکار کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ حکم دے رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ. دوسرا اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. وسیلے کا مطلب ہے قرب. اللہ کی قرب کا کوئی بھی ذریعہ تلاش کیجئے جو شرعی ہو.
غیر شرعی اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے بندہ اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ چلے پریکٹیکل یہ بتائیے کہ جو غیر اللہ کی کا وسیلہ پکڑتے ہیں، کوئی فوت ہو چکا یا کسی بت کا یا کسی پتھر کا، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں یا اللہ سے دور ہوتے ہیں؟ یہ وسیلہ تو اللہ کے قرب کے لیے ہے، نہیں، وہ شخص اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ پھر غیر اللہ کی عبادت کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ تو وسیلے کا مقصد تو اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ سے دور ہونا تو نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسا وسیلہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر اسی کو راضی کرنا شروع کر دیا؟ آپ نے اللہ کی عبادت چھوڑ ہی دی بالکل سرے سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ وسیلہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض لوگ دیگر کچھ اسلامی شخصیات کا وسیلہ دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ آئیے صحابہ کرام سے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بارش نہیں ہوئی، تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ ہمارے ساتھ نکلیے، دعا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کھلے میدان کے اندر جو صلاۃ الاستسقاء ہے، صلاۃ الاستسقاء کو پڑھا، اور صلاۃ الاستسقاء کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر دعائیں مانگی، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا اور اللہ نے بارش کو نازل فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں، پھر بارش نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحیح حدیث کے اندر ہے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے۔ مجھے بتائیے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیا مدینہ منورہ کے اندر نہیں تھی؟ کیا وہ وہاں پر آ کر نہیں کہہ سکتے تھے؟ نہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو لیا، کہنے لگے یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جب ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نکلتے، ہم دعائیں کرتے، اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا۔ آج نبی تو نہیں ہے لیکن آپ نبی کے چچا ہیں، نبی کے خاندان سے ہیں، ہم آپ کو لے کر نکلتے ہیں، آپ اللہ سے دعائیں کیجئے۔ حضرت عباس نکلتے، اللہ کو پکارا جاتا، دعائیں ہوتی، اللہ رب العزت ان کی دعائیں سن لیتا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ کی وفات کے بعد پکڑنا جائز ہوتا تو پھر صحابہ کرام بھی پکڑتے، پھر تابعین بھی پکڑتے، پھر ائمہ محدثین بھی پکڑتے، امام ابو حنیفہ بھی پکڑتے، باقاعدہ ان کی فقہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پکڑنے کے احکام و مسائل ہوتے۔ کچھ بھی نہیں ہے ایسا، ایک لفظ، مطلب دیکھیں ہمارے برصغیر پاک و ہند کی اکثریت یہ کہتی ہے نا کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، جس طرح سعودی عرب کے لوگ کہتے ہیں فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، دیگر انڈونیشیا وغیرہ والے کہتے ہیں جی ہم فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں۔ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ اگر فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں تو چلیں فقہ حنفی کے اندر امام ابو حنیفہ سے، قاضی ابو یوسف سے، امام محمد بن حسن شیبانی سے، ان ائمہ کو کوئی کلام دکھا دیجئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پکڑنے کو جائز کہتے ہو یا پکڑنے کی ان کی تعلیمات ہو۔ نہیں، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ قرآن و سنت کے اندر، نہ ہماری جو فقہ کی معروف بڑی کتابیں ہیں تاریخی، نہ ان کے اندر ہمیں ایسی کوئی چیز ملتی ہے۔ تو ہمیں پھر ایسے غیر شرعی وسائل سے جن کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانا چاہیے۔ چلتے ہیں جی آیت نمبر 66 کی طرف، اور یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے۔ کیا مطلب ملاقات ہو؟ اس ملاقات سے مراد کوئی عام ملنا نہیں، بلکہ تمہارا آمنا سامنا ہو جنگ کے میدان میں، زحفن، جب دو گروہ بالکل آمنے سامنے آ جائے، جنگ تیار ہو، فلا تولوہم الادبار، تو پھر تم انہیں پیٹے دکھا کر نہ پھرو، پیٹ دکھا کر میدان جنگ سے بھاگو مت۔ اچھا یہ دو آیات ہیں، دونوں آیات کا تقریباً موضوع ایک ہی ہے، 66 کا اور 67 کا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم 67 کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر دونوں آیات کا جو
آیت کا تدبر اور تفکر ہے، ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ٹاپک ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ثابت قدمی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بھاگو مت، پیٹ مت دکھاؤ، ثابت قدمی سے رہو۔ اور اگلی آیت کریمہ ہے سورۃ الانفال کی آیت 45، ہمارے کورس کی آیت نمبر 67 ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب کسی جماعت سے تمہارا آمنا سامنا ہو جنگ کے میدان میں، فاثبتوا، تو پھر ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا آمنا سامنا ہو، پہلا کام یہ کرنا ہے ثابت قدم رہنا ہے، دوسرا کام کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یاد رکھیے گا، میدان جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا، پیٹھ دکھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، غزوہ حنین کے موقع پر جب اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت، تعداد بڑی اچھی لگ رہی تھی، تمہارے پاؤں اکھڑ گئے جنگ کے میدان کے اندر، جب مشرکین نے حنین کے مقام پر ایک زوردار حملہ کیا، تیر اندوزوں نے تیر برسائے، تو صحابہ کرام کے قدم متزلزل ہو جاتے ہیں، اسلامی لشکر دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں، میدان میں ڈٹے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس الفاظ کو پڑھتے پڑھتے جب میدان جنگ میں نکلتے ہیں تو دوبارہ سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اجتنبوا، بچو، السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے۔ اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق ایک ہے جو سیکنڈ لاسٹ ہے، 6 نمبر پر، لیکن ہم سارے پڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل کرنا جس کے قتل کرنے کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے۔ کیا مطلب حق کے ساتھ قتل کرنا؟ مطلب یہ کہ قصاص، قتل کے بدلے میں قتل کرنا، جنگ کے میدان میں قتل کرنا، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، یہ جائز ہے۔ نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6 وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن، آمنے سامنے کے دن بھاگ جانا، پیٹھ دکھا کر نکل جانا میدان جنگ سے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور غافل بے قصور قسم کی عورتوں پر الزام لگانا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، یہ 7 اعمال ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو ہمارے موضوع سے متعلق سیکنڈ لاسٹ تھا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے دن پیٹھ دکھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان 7 اعمال سے بچنا چاہیے۔ چلیں جی، چیٹ کے اندر جواب دیجئے، دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے ایکٹیو ہیں۔ کومنٹس کے اندر، چیٹ کے اندر جواب دیجئے کہ 2 ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں جنگ کے میدان سے بھاگنا جائز ہے۔ 2 ایسی صورتیں ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ جی، 2 صورتوں میں جنگ کے میدان سے بھاگنا جائز ہے، ادروائز جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس گناہ پر وعید آ گئی ہے، ہلاک کر دینے والے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درست جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سسٹر سلطانہ خلیل ہے، جواب درست ہے۔ سسٹر صفیہ کاشف ہے، ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ عاصم ہے، جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بہت سے جوابات درست آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، وہ جو 2 صورتیں ہیں نا، وہ اس سے اگلی آیت ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 16۔ مطلب آیت نمبر 15 میں منع کیا گیا کہ جنگ کے میدان سے بھاگنا نہیں ہے، تو آیت نمبر 16 میں پھر استثنائی صورتیں دے دی گئیں۔
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جس نے اس دن اپنی پیٹھ دکھا کر جو بھاگا. آیت کریمہ کو آخر سے دیکھ لیجئے کہ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا. وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. بیچ میں ایک استثنائی صورت ہے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، یہ دو صورتیں ہیں جی. ہاں، ان دو صورتوں میں پیٹھ دکھانا جائز ہے. نمبر ایک، متحرفا لقتال، جنگ کے کسی حربے کی وجہ سے. لشکر بہت پھیل چکا ہے تو چلیں تھوڑا سا پیٹھ دکھا کر واپس آئیں، لشکر جمع ہو، پلاننگ کے تحت ہو، اور پھر دوبارہ سے حملہ کیا جائے، اس صورت میں جائز ہے. نمبر دو، او متحیزا الی فئۃ، کسی گروہ سے مل جانا. مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ اس وقت آمنے سامنے، ظاہر بات ہے آج کل تو لڑائی ہوتی ہے زیادہ اس میں ایئر کی اور باقی، تو اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ جنگیں ہوتی تھی جی زیادہ میدانی، ہاتھ سے آمنے سامنے، تلواروں کی، گھوڑوں کی. تو بعض اوقات لڑتے لڑتے کوئی دشمن کے قافلے کے اندر بہت داخل ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ واپس مڑتا ہے تاکہ وہ اپنے لشکر سے مل سکے. اہل اسلام کے گروپ کے اندر وہ سارے مل کر حملہ کرے، سارے مل کر لڑیں. تو متحیزا الی فئۃ، کسی جماعت سے ملنے کی غرض سے اگر وہ پیٹھ دکھا کر نکلتا بھی ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. تو یہ دو صورتیں ہیں جن کے اندر میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا جائز ہے، ادروائز جائز نہیں ہے. بزدلی دکھا کر یا کمزوری دکھا کر میدان جنگ کو چھوڑ کر نکلنا یہ کبیرہ گناہ ہے. آیت نمبر 67 کا بھی بالکل یہی موضوع ہے، بس اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. بعض دفعہ آپ کسی کو ذکر کی دعوت دیں کہ آپ اللہ کا ذکر کیجئے، بعض اوقات آپ اسے اللہ کے دین کی طرف بلائیں، تو وہ نا ان چیزوں کو بہت ایک بیک ورڈ تصور کرتے ہیں، مطلب قدیم زمانے کی چیزیں ہیں جی. آپ اسے کہ آئیں مسجد کے اندر بیٹھیں، نصیحت ہے آپ سنیں، وہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اب بہت پرانے کام ہو چکے ہیں، اب آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں ترقی کرنی چاہیے. یہ وہ جس طرح ایک عرب کے ایک عالم کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، کہ وہ بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو صحیح بخاری پڑھا رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور آ کر اس نے ان پر غصہ کیا اور کہا کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور آپ ابھی تک بیٹھ کر صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں جی. تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ خسارے میں تو ہے کہ نہ تو چاند پر پہنچ سکا اور نہ تو صحیح بخاری بیٹھ کر پڑھ رہے. مطلب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ چاند پر پہنچا ہے، یا تو چلو تو چاند پر پہنچ جاتا تو ہم بھی کہتے، نہ تو وہاں جا سکا اور نہ ہی تو بیٹھ کر صحیح بخاری پڑھ رہے. اب یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جنگ کے میدان میں ثابت قدمی کیسے؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، تم فلاح پا جاؤ گے. تو اسی آیت کریمہ سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا نا کہ جب کوئی ڈر کی، خوف کی کیفیت ہو تو اللہ کا ذکر کیجئے. ٹھیک ہے، وسائل کو اختیار کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگوں کے اندر تمام وسائل کو اختیار کرتے، گھوڑے بھی ہوتے، تلواریں بھی ہوتی، نیزے بھی ہوتے، خالی ہاتھ نہیں نکلا کرتے تھے، تمام وسائل کو، ریسورسز کو یوز کیا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ سے دعا ہوتی، اللہ سے مناجات ہوتی. مطلب جو اصل توکل ہوتا ہے وہ اللہ پر ہے. اللہ نے خود سے حکم دیا ہے کہ وسائل کو اختیار کرو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ان کے لیے قوت اور گھوڑے تیار کر کے رکھو جس سے تم دشمنوں کو ڈرا سکو. کوئی حرج نہیں ہے وسائل کو اختیار کرنے میں، اچھی سے اچھی جنگ کی تیاری ہونی چاہیے. لیکن وسائل کو اختیار کر کے ان وسائل پر اتنا اعتماد اور بھروسہ نہ ہو کہ آپ اللہ کو اور اللہ پر توکل کو ہی بھول جائیں. دیکھیں اہل کفر اور اہل اسلام میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ اہل کفر کا مکمل اعتماد اپنے وسائل پر ہوتا ہے اور اہل اسلام کا کے اندر وسائل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، بنیادی حیثیت اللہ کی ذات پر توکل ہوتی ہے، بھروسہ ہوتا ہے.
تو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. سمجھا کہ نا آپ کو بات کی؟ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے جی. اللہ کا ذکر کیجیے، خوف ہے، پریشانی ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیجیے. ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانی، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے. آیت نمبر 68 کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہے نا یہ نجس ہے، یہ پلید ہے. فلا يقرب المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ بھٹکیں. چیٹ میں بتائیے یہ کس سال کا تذکرہ ہے؟ عامہم ھذا، اس سال کے بعد. کون سا سال تھا یہ؟ کون سا سن ہجری تھا؟ کون سا سن نبوی تھا؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو نا محتاجی سے، غربت سے، فقر و فاقہ سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا، من فضلی، اپنے فضل سے. انشاء، اگر اس نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے. بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے. اللہ اکبر. چلیں جی آپ کے جوابات دیتے ہیں. ماشاءاللہ 14 لوگوں نے جوابات دیے. سسٹر صفیہ ہیں، آپ کا جواب سب سے پہلے درست آیا. سسٹر امتیاز بانو ہیں، آپ کا جواب بھی درست ہے. اور برادر اظہر ہیں، آپ کا جواب بھی درست ہے. سسٹر شکیب بانو ہیں، آپ کا جواب بھی درست ہے. بارک اللہ فیک. باقی بہت سے لوگوں کے جواب درست نہیں بھی ہیں، صرف جن 4-5 لوگوں کا میں نے نام لیا صرف ان کے جواب درست ہیں. یہ جو ہے نا بعد عامہم، اس سے مراد 9 ہجری ہے. 9 ہجری، اس سے مراد فتح مکہ نہیں ہے، اس سے مراد 9 ہجری ہے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا 9 ہجری، بلکہ حج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو عام کروایا تھا. یہ 9 ہجری کا واقعہ. ٹھیک ہے جی. آیت کا موضوع کیا ہے؟ شرک کی نجاست اور پلیدگی، مشرکین کی نجاست. مشرکین کے حرم میں داخلے پر پابندی لگ گئی. اچھا اب دیکھیے نجاست کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے فزیکلی نجاست، اس کو کہتے ہیں ظاہری نجاست یا حسی جو فزیکلی طور پر جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے نجاست جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے فزیکلی طور پر، بلکہ آپ اس نجاست کو، وہ جو نجاست ہوتی ہے وہ معنوی ہوتی ہے، معنوی نجاست. تو مشرکین کی جو نجاست ہے نعوذ باللہ یہ حسی نہیں ہے کہ آپ کسی کافر کو ٹچ نہیں کر سکتے، یا کوئی کافر آپ کو ٹچ کر گیا تو آپ کو اپنے ہاتھ دھونے پڑیں گے. نہیں، یہ نجاست حسی نہیں ہے، یہ معنوی نجاست ہے. یہ عقیدے کی اور عمل کی نجاست ہے، گندگی ہے، پلیدگی ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، وہ پاک صاف نہیں ہے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے. تو اب چونکہ وہ نجس ہیں تو وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں اس سال کے بعد. آپ کو پتہ ہے نا جب آپ مکہ جاتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں، حرم کی حدود میں مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے ان کا داخلہ منع ہے. تو غیر مسلم حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. مسجد حرام سے مراد صرف کوئی بیت اللہ یا مسجد حرام نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام سے مراد حرم کی حدود ہے جو مسجد حرام کی چاروں طرف ہے. سمجھا گئی نا؟ اگر اس سے مراد بیت اللہ ہوتا مسجد حرام تو پھر وہ واچ ٹاور تک بھی جا سکتے، صرف مسجد حرام میں داخلے پر پابندی ہوتی. لیکن نہیں، غیر مسلم حرم کی حدود میں بھی داخل نہ ہو. تو یہ 9 ہجری میں حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اب کوئی مشرک بھی بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا، بیت اللہ کا ارادہ نہیں کرے گا، حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوگا.
اب بعض صحابہ کرام کو، بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر یہ مشرکین نہیں آئیں گے تو پھر مکہ مکرمہ کے اندر تجارت کیسی ہوگی، چونکہ یہ مشرک آتے دوسرے قبائل سے، دوسرے علاقوں سے، یمن وغیرہ سے، دیگر علاقوں سے، تو آ کر یہ مکہ میں حج کے موقع پر تجارت کیا کرتے تھے، مکہ کے لوگ ان کو سامان بیچتے، ان سے خریدتے، مکہ ایک تجارت کی بڑی منڈی تھی اس دور میں بھی۔ تو وہ پریشان ہوئے کہ اگر مشرک نہیں آئیں گے تو پھر تو بہت سے لوگ نہیں آ سکیں گے، تو پھر کاروبار کا کیا بنے گا؟ تو پھر اللہ نے خود ہی اس کا حل بھی بتا دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر ہونا تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس آیت کریمہ سے میں یہ پتہ چلا کہ کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے سے آپ کی مال و دولت میں کمی ہو جائے گی، آپ کے فقر و فاقہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر اس قرآن کے حکم پر عمل کرنے سے تمہیں یہ خوف ہے کہ تم غربت میں مبتلا ہو جاؤ گے تو عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اس چیز کی فکر نہ کرو، کیونکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو کچھ بھی چل پھر رہا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی نا کہ ہم رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ رزاق، ان اللہ هو الرزاق، بے شک وہ اللہ رزاق ہے۔ رزاق کی کسی کو فکر نہیں، اس کے پیچھے نہیں جانا، اور رزق کے پیچھے بھاگنا ہے جس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہو۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ تو فرمایا ان اللہ علیم حکیم۔ آیت، ان دونوں صفات کا تعلق آیت کی مناسبت سے ہے۔ اللہ نے جو منع کیا وہ نہیں آئیں گے، تو اللہ علم رکھتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، اور اس کے ہر فیصلے کے اندر اس کی حکمت ہے، وہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، علیم الحکیم۔ چلیے جی آیت کریمہ 69 کی طرف جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، موضوع سے ملتی جلتی ہے جو بھی ہم پڑھ کر آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ ما استفہامی ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تعجب کے ساتھ، کیا ہو گیا تمہیں؟ اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، ملا کر اگر پڑھیں گے تو فی سبیل اللہ اثاقلتم، اور اگر الگ پڑھیں گے تو اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، کیا آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو نہیں ہے دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا۔ دنیا کی زندگی کا یہ مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں بڑا تھوڑا ہے، یہ قلیل ہے۔ تو کیا تم اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو تم نکلتے نہیں ہو؟ تمہیں دنیا اتنی محبوب ہوگی آخرت کے مقابلے میں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ اور بات چل رہی ہے غزوہ تبوک کی، کیونکہ غزوہ تبوک ایک بڑا سخت غزوہ تھا، شدید سردی کا موسم، اور پھر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آمنا سامنا، مسلمان 30,000 کی تعداد میں نکلے لیکن دشمن آگے لاکھوں کی تعداد میں تھا، اور تبوک بڑا دور کا علاقہ، مدینہ سے 800-900 کلومیٹر کا سفر۔ تو منافقین کو بڑی تنگی ہوئی کہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے تبوک کی طرف نکلو۔ منافقین کو پتا ہونا کہ جس جنگ میں فتح یقینی ہے تو بڑے شوق سے شرکت کرتے تھے کہ چلے کوئی مال و دولت ہاتھ آ جائے گا، اور اگر انہیں پتا چلے کسی جنگ کے اندر حالات سخت ہو سکتے ہیں تو پھر بھاگتے، جھوٹ بولتے، بہانے بناتے۔ تو منافقین نے طرح طرح کے بہانے بنائے۔ کچھ اہل ایمان بھی سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، جن کی مناسبت سے ہی سورۃ توبہ اس سورت کا نام ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان 3 صحابہ کی توبہ کو قبول کیا جو خالص ایمان والے تھے، منافقین میں سے نہیں تھے، خالص ایمان والے تھے، لیکن اپنی ہی سستی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ لشکر نکل گیا، انہوں نے کہا چلے ہم کل چلے جائیں گے، چلے ہم شام کو چلے جائیں گے، صبح چلے جائیں گے، دن گزر گئے اور وہ نہیں جا سکے۔ تو کیونکہ بڑا سخت غزوہ تھا تو اہل اسلام کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تو تم زمین کے ساتھ ہی چمٹے رہتے ہو۔ تو
تمہارا یہاں باقی رہنا یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور نکلنا اللہ کی راہ میں جانا یہ آخرت ہے، تو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ حالانکہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس ضمن کے اندر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کیا۔ آج کی ہماری اس سیشن کی آخری آیت کریمہ ہے آیت نمبر 70، چونکہ اس کا موضوع بھی ملتا جلتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم قتال کرو ان کفار سے جو تمہارے قریب ہیں، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ کفار تمہارے اندر تھوڑی سختی دیکھیں، نرم نہ بنو جنگ کے میدان میں، تھوڑی سختی دیکھیں تمہارے اندر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 1 to 3، بالکل آخری آیات ہیں سورہ توبہ کی۔ تو سورہ توبہ کے اندر کئی غزوات کی طرف اشارہ ہے، جنگ کے اور اسلامی جہاد کے اور دیگر احکام و مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جب اللہ تمہیں غلبہ دے دے، تم غالب آ جاؤ، پھر اہل اسلام سے اگر تم نے لڑنا ہے تو پہلے جو قریب کے لوگ ہیں ان سے تم نے ابتدا کرنی ہے، اور اس کے بعد جو اس سے اگلے کفار مشرکین ہیں ان تک تم نے پہنچنا ہے۔ اور ویسے دیکھیں، وہ جو اللہ رب العزت نے جو اپنے نیک بندوں کی اور اہل ایمان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ ان کی کیا صفات ہیں، وہ کیسے ہیں جی؟ وہ کیسے ہیں؟ فرمایا وہ ایسے ہیں کہ وہ اشداء علی الکفار، کافروں پر وہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینکم، اور آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں نرم ہے، کفار کے لیے سخت ہیں۔ اور اردو زبان کا کون سا شعر ہے جی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر؟ جلدی سے بتائیے وہ کون سا شعر ہے اردو زبان کا، چیٹ میں لکھ کر بتائیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم دیا کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جنگ کے میدان میں تم نے ترس نہیں کھانا، نرمی نہیں دکھانی، بلکہ کفار کو تمہارے اندر ایک قوت دکھائی دے، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے سیشن کی جتنی آیات تھی وہ مکمل کی۔ الحمدللہ آپ ان آیات کو دہرایا کریں، اور ساتھ ساتھ نوٹس بھی بنائیں، ان پوائنٹس کو لکھا کریں تاکہ زیادہ دیر تک آپ حفظ کے اندر رہ سکیں آپ کے۔ تو اب ہم وہ شعر دیکھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ میں سے 3-4 لوگوں نے لکھ کر سینڈ کیا، ماشاءاللہ۔ سسٹر سلطانہ خلیل ہیں، بالکل ٹھیک اشارہ کیا آپ نے۔ سہیل احمد غازی صاحب ہیں، جی بالکل ٹھیک اشارہ کیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اور سسٹر راحت منیر ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ محمد عمر ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ سسٹر طاہرہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ محمود حسن ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اب میں بھی اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ شعر کیا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رحماء بینہم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، فولاد ہے مومن، وہ بڑا قوی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں جو کہ آیت کریمہ آپ کو درس کے اندر بتائے گی۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے کو آیت نمبر 71 سے ملاقات ہوگی۔ ان آیات کی جو تعداد ہے وہ کل تعداد ان آیات کی ہے جی 89 ان آیات کی تعداد ہے، جن میں سے الحمدللہ ہماری 70 آیات مکمل ہوئی ہیں۔ آنے والا سیشن 71 نمبر آیت سے ہوگا، یعنی کہ انشاءاللہ ہمارے 2 یا 3 سیشن باقی ہیں، پھر ہم اللہ کی توفیق سے اپنی ان آیات کو مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وما توفیقنا الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔